بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. آج لیکچر نمبر 34 ہے جس کے اندر ہم بات چیت کریں گے اپلیکیشنز آف آئیگن ویلیوز آئیگن ویکٹرز ٹو ڈفرینشیل ایکویشنز. کا سبجیکٹ مانوس سا نظر آتا ہے جو ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی شاید کیا ہوا تھا, پچھلے کلاس میں بھی آپ نے کیا ہوگا. اس کو دوبارہ سے ریوائز کریں گے اور دیکھیں گے کہ آئیگن ویلیوز اور آئیگن ویکٹرز کس طرح سے اپلیکیشنز ہے ڈفرینشیل ایکویشنز کے اندر. جناب آج دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے لیکچر نمبر 34 پراپر پرسپیکٹو میں. ہم جیسے بات چیت کر رہے ہیں کہ ہم لینئر الجبرا کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم نے اپنے سیگمنٹس کو, اپنے لیکچرز کو, اپنی سبجیکٹ کو ڈفرینٹ سیگمنٹس میں بانٹ دیا ہے. پہلے ہم نے بات چیت کی تھی سسٹمز آف لینئر ایکویشن کی, اس کے بعد بات چیت کی تھی ہم نے میٹریسز کی, پھر ڈیٹرمنٹس کی, اس کے بعد ویکٹر اسپیسز کی. آج کل جو ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ آئیگن ویکٹرز اور آئیگن ویلیوز کی بات کرتے ہیں. جب بھی آئیگن ویکٹرز اور آئیگن ویلیوز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے, اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس. آپ کے پاس کوئی اکویشن ہے جس کے اندر لیمڈا ہم کیا کہتے ہیں کہ آئیگن ویلیوز ہے اور اس کے بعد ایکس ہمارے پاس آئیگن ویکٹر ہے. اے آپ کے پاس کوئی بھی میٹرکس دی ہوئی ہے, یو آپریٹ اے اپون ایکس اینڈ یو گیٹ لیمڈا اینڈ ملٹیپلائڈ ود ایکس. ٹھیک ہے نا, اے ایکس اکول ٹو لیمڈا ایکس ہے آپ کے پاس. ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, لیمڈا کی ویلیو معلوم کرتے ہیں اور لیمڈا کی اتنی ویلیوز آتی ہیں جتنے کے آرڈر ہوتا ہے میٹرکس اے کا. اور وہ کہاں سے لیمڈا کی ویلیوز آتی ہیں, جب ہم کریکٹرسٹکس ایکویشن ہمارے پاس جو ہے ڈیٹرمنٹ آف اے مائنس لیمڈا آئی از اکول ٹو 0 کو سالو کرتے ہیں. آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا ہوتا ہے, آپ کے پاس ایک پالینومیل آتا ہے لیمڈا میں, وہاں سے اس کو ایکویشن کو سالو کرتے ہیں. جس آرڈر کی ایکویشن ہوتی ہے اتنے آپ کے پاس لیمڈا کی ویلیوز آتی ہیں اینڈ کورسپونڈنگلی آئیگن ویکٹرز آ جاتے ہیں. تو جناب یہ طریقہ کار تھا. اس کو ہم اس سیگمنٹ کے اندر ہم کافی آگے بڑھ چکے ہیں جس کے اندر ہم نے ڈائگنلائزیشن کی بات کی تھی, جس میں ہم نے کمپلیکس آئیگن ویلیوز کی بات کی تھی, اور اس کے علاوہ ہم نے کیا کچھ کیا, ڈسکریٹ ڈائنامکل سسٹم بھی کر لیا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے جب بات کی تھی تو اس کی اپلیکیشن تھی ڈسکریٹ ڈائنامکل سسٹم کی. وہاں پہ ہمارے پاس کیا چیز تھی, ایکس کے پلس 1 از اکول ٹو اے ٹائمس ایکس کے, یعنی کہ ہم اسٹیج پہ اس کو اپڈیٹ کرتے چلے آتے تھے. ایکس کے پلس 1 از اکول ٹو اے ایکس کے, یہ ہمارا نعرہ تھا, یہ ہمارا پہلے لاسٹ لیکچر میں سگنل تھا اور اسی کو لے کے ہم اس سلوگن کو لے کے آگے تھے. آج ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے, اپلیکیشن ٹو ڈفرینشیل ایکویشن. اب آپ کے پاس ڈفرینشیل ایکویشن کیا ہوتی ہے, جس کے اندر کوئی بھی ایک ڈفرینشیل آپریٹر موجود ہوتا ہے. ابھی تک جب ہم نے بات کی ہے تو کسی جگہ پہ ڈفرینشیل ایکویشن کی بات نہیں کی تھی. جی ہاں, لاسٹ سیگمنٹ جب ہم ویکٹر اسپیسز کا پڑھ رہے تھے تو ہم نے ڈفرینس ایکویشن کی بات کی تھی, جہاں پہ ایک آپ کے پاس ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, ایک ڈفرینٹ فارم میں ریپرزینٹ کرتے ہیں ڈفرینس ایکویشن کو اور پھر اس کو یہاں پہ اپلائی کرنے کی کوشش کی تھی. جی ویکٹر اسپیسز آپ کے پاس ریپرزنٹیشن دیتے ہیں ڈفرینس ایکویشن کی. تو آج ہمارے پاس ٹاپک ہے ڈفرینشیل ایکویشن. ڈفرینشیل ایکویشن کیا ہوتی ہے, ڈی وائی بائی ڈی ایکس اکول ٹو ایم ایکس پلس سی اگر آپ کے پاس ہے تو دیٹ از اے ڈفرینشیل ایکویشن. جہاں کہیں پہ بھی ایک ڈفرینشیل آپریٹر آپ کے پاس موجود ہے. ہم نے جو پچھلی کلاس کے اندر آرڈنری لینئر ڈفرینشیل ایکویشن کی بات کی تھی, آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن کی بات کی تھی, وہاں پہ ہائر آرڈر کی بھی بات کی تھی. جب تقریباً ہمارا کورس کمپلیٹ ہو رہا تھا تو وہاں پہ ہم نے سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کی, سسٹمز آف لینئر ڈفرینشیل ایکویشن کی بات کی تھی. ہمارے پاس کیا تھا, کچھ اس طرح کی چیز شاید آپ کے پاس تھی, ایک سسٹمز آف ڈفرینشیل ایکویشن جس میں ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا ہے, x1 ڈیش از اکول ٹو a1 x1 پلس a12 x2 پلس سو آن سو فورتھ a1n xn. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس ڈیریویٹو ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر آپ کے پاس ایکسپریشن ہے جو کہ لینئر ایکسپریشن ہے. ڈفرینشیل ایکویشن آپ کے پاس کیا ہے, یہاں پر دی ہوئی ہے x2 ڈیش از اکول ٹو a21 x1 پلس سو آن سو فورتھ a2n xn and lastly xn is equal to an1 x1 and plus an2 x2 and so on so forth plus n xn. تو یہ جناب آپ کے پاس کیا چیز آ گئی, سیٹ آف لینئر ڈفرینشیل ایکویشنز آ گئے. یہ جو میں نے ابھی آپ کو ایک سلائڈ دکھائی جس کے اندر میں نے ایک سیٹ آف لینئر ڈفرینشیل ایکویشنز کی بات کی تھی, جس کے اندر ہمارے پاس n لینئر ڈفرینشیل یعنی x1 ڈیش x2 ڈیش x3 ڈیش اینڈ سو آن سو فورتھ xn ڈیش ہے نا, موجود ہیں ہمارے پاس n ایکویشنز ہیں ایک اس سیٹ کے اندر. اس کو ہم کیا کہتے ہیں, سسٹم آف لینئر ڈفرینشیل ایکویشنز, کیونکہ بہت زیادہ ڈفرینشیل ایکویشنز موجود ہیں. آپ کے ذہن میں ایک ضرور سوال آ رہا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں اس کو کیا ہم میٹرکس فارم میں لکھ سکتے ہیں. صحیح آپ نے اس کو ایک میٹرکس فارم میں لکھ سکتے ہیں. تو یہی ہم کریں گے, اس کو ہم ایک میٹرکس فارم میں لکھیں گے.
اس کو ٹرانسفارم کریں گے, اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے, اور جو ہماری نالج ہے ویکٹر اسپیسز کی, جو ہماری نالج ہے آئگن ویکٹرز کی, جو ہماری نالج اور سسٹم آف لینئر ایکویشنز کی ہے, اس طرح سے اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہی چیز ہم کریں گے اس پورے لیکچر کے دوران. پہلے اس کو ٹرانسفارم کریں گے, کس فارم میں, میٹرکس فارم میں, ایک میٹرک ایکویشن یہ آپ کو پتہ چل جائے, میٹرکس ایکویشن یہ آپ کو نظر آ جائے. یہ چیز ہم کر گئے ہیں. اب آپ کے پاس جو ٹاپک آئے گا, آپ کے پاس جو چیز آئے گی سلائڈ وغیرہ, اسی کے بارے میں ہے. یہ میں نے آپ کو کیا بتایا, یہ آپ کو بتایا کہ یہ ایک سیٹ آف لینئر ڈفرینشیل ایکویشنز ہیں, اس کے اندر n ایکویشنز ہیں, اور اس کو ہم میٹرکس فارم میں کیسے لکھ سکتے ہیں. جی ہمارے پاس جو سلائڈ آئی ہے اس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کو ایک میٹرکس فارم میں لکھ سکتے ہیں جس میں x ڈیش از اکول ٹو x ہوگا, جس میں x ڈیش جو ہے آپ کے پاس یہ ایک ویکٹر ہے, کالم ویکٹر ہے. A آپ کے پاس n بائی n میٹرکس ہے, اور آپ کے پاس ایک کالم ویکٹر ہے. x ڈیش کس طرح سے ہوگا, یہ بھی ایک کالم ویکٹر ہے, x1 ڈیش, x2 ڈیش, x3 ڈیش, xn ڈیش, اور x جو کالم ویکٹر ہے وہ کیا ہوگا, x1, x2, x3, x4 and so forth, lastly xn. اور آپ کے پاس A جو ہے n بائی n میٹرکس, A11, A12 and so forth, A1n. پھر اس کے بعد کیا, A21, A22 and so on so forth, A2n. lastly AN1, AN2 and so on, ANN. تو یہ آپ کے پاس n بائی n میٹرکس. سولو کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے, ہمارے پاس ایک سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کریں گے, ایک ویکٹر معلوم کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے پاس x کے برابر ہوگا. یعنی وہی ہم نے ویلو معلوم کرنی ہے x کی, کہ ہمارے پاس کیا ہو, x11 یا سوری x1, x2, x3 and so on up to xn. یہ آپ نے ویلوز معلوم کرنی ہے. جب یہ معلوم کر لیں گے x ہمارے پاس, تو وہ اس کا سولوشن آ جائے گا. ایسا نہ کر دیجیے گا اس کو کہ a انورس انٹو ایکس ڈیش از اکول ٹو اے انورس اے از اکول ٹو ایکس, یہ مت کیجیے گا. سے اگر آپ پری ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس کا سولوشن آ جائے گا اس کا, نہیں, اس کا اس طرح سے سولوشن نہیں آئے گا. اس کا ڈفرنٹ طریقہ کار ہوتا ہے, اس کو سالو کرنے کے آپ کو کبھی بتائیں گے, یا آپ نے پہلے پڑھ لیا ہوگا, کوئی مسئلہ والی بات نہیں. آگے چلتے ہیں, ہم اسی ٹاپک کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. جی آپ کے پاس ہے سپر پوزیشن آف سولوشنس. اگر آپ کے پاس دو سولوشن دیے ہوئے ہیں u and v, کس کے, اسی اکویشن کے جو ہمارے پاس x ڈیش از اکول ٹو اے ایکس, جیسے میں نے آپ کو بتایا ہوں کہ آپ کو کیسے سالو کریں گے, یا تو آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے, یا کسی وقت موقع ملے گا تو پھر آپ کو بتا دیں کہ ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس کو سالو کیسے کریں گے, اور ایکس کی کیسے ویلو معلوم کرے گی. لیکن اگر آپ کے پاس اتفاق سے دو سولوشن دیے ہوئے ہیں, ایک سولوشن آپ کے پاس u ہے اور دوسرا سولوشن v ہے, تو ہم کیا کہیں گے کہ سی یو پلس ڈی وی بھی اس کا ایک سولوشن ہوگا. وہاں کیا تھا نا ڈفرینشیل اکویشن کو جب سالو کیا تھا, کہ اگر آپ کے پاس ایک سولوشن ہمارے پاس y1 ہے اور دوسرا سولوشن y2 ہے, تو ہم سپر پوزیشن پرنسپل سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ول بی اکول ٹو C1y1 پلس C2y2. یہ آپ کے پاس کیا ہے, اس کا خود سولوشن ہوگا. کہ اگر آپ کے پاس y1 y2 دو سولوشن دیے ہوئے ہیں, تو کمبینیشن C1y1 پلس C2y2 بھی ایک سولوشن ہوگا. اور یہی چیز یہاں ہم نے پروو کرنے کی کوشش کی ہے کہ سی یو پلس ڈی یو کا, اگر آپ سی یو پلس ڈی وی کا آپ ڈیش لیں, تو آپ کے پاس کیا جائے گا, دیٹ ول بی اکول ٹو سی یو ڈیش پلس ڈی وی ڈیش. اور سی یو ڈیش پلس ڈی وی ڈیش کو آپ لکھ سکتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یو ڈیش از اکول ٹو اے یو اینڈ وی ڈیش از اکول ٹو اے وی. یہ ویلو پٹ کر دیں تو آپ کے پاس کیا جائے گا, از اکول ٹو اے انٹو سی یو پلس ڈی وی. تو اسے کیا ثابت ہوا آپ کے پاس کہ سی یو پلس ڈی وی ہول ڈیش, یعنی اس کا ڈیریویٹو از اکول ٹو اے ٹائمس سی یو پلس ڈی وی. تو ہمارے پاس کو ہم نے کیا کیا, ٹرانسفارم کیا. ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس ہے آپ کے پاس, اور آپ کے پاس یو اینڈ وی دو سولوشن, تو ہم نے کہا کہ سی یو پلس ڈی وی بھی سولوشن ہوگا. یعنی کہ لینئر کمبینیشن آف اینی سیٹ آف سولوشن اٹ سیلف اے سولوشن. تو یہ ہم نے یہاں پہ بات کی. اگر آپ کے پاس یو وی ڈبلو اگر آپ آ جائے, ہم کیا کہیں گے, سی یو پلس ڈی وی پلس ای ٹائمس ڈبلو اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ آپ کے پاس سولوشن ہوگا. ہاں جناب, یہاں تک کلیئر ہے. آگے چلیں, اپنے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا چیز موجود ہے. تو جناب ہم نے ابھی یہ سپر پوزیشن سولوشنز کی بات کر لی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں, ہمارے پاس کیا چیز دی ہوئی ہے. ہمارے پاس ایک فنڈامنٹل سیٹ کی سے کیا مراد ہے, یعنی کہ ایک آپ کے پاس سولوشن, ایک کوئی سولوشن یہاں پہ, if A is an n matrix then there are n linearly independent functions in a fundamental set. تو fundamental set میں کیا ہوگا, there should be n linearly independent functions and each solution of x dash is equal to ax. یعنی ان میں سے ہر
ایک جو سولوشن ہوگا x equal to ax کا از اے یونیک لینئر کمبینیشن آف دیز n فنکشن، جو بھی ہوگا اس کا ایک یونیک لینئر کمبینیشن ہوگا. یہ ایک فنڈامنٹل سی چیز ہے جو اس کے اندر ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ فنکشنز کیسے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایک سیٹ دیا ہوا ہے فنڈامنٹل سیٹ، اس کے بعد ہم کیسے فردر پروسیڈ کر سکتے ہیں. فردر یہی چیز ہم نے دوبارہ سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. دیٹ از اے فنڈامنٹل سیٹ آف سولوشن از اے بیسس، کیونکہ ہم ویکٹر اسپیسز کی بات کر رہے ہیں، ہم آئگن ویکٹرز کی بات کر رہے ہیں، بیسس کی بات ضرور آنی چاہیے. اے فنڈامنٹل سیٹ آف سولوشن از اے بیسس of all solutions of x dash is equal to ax. اگر آپ کے پاس x dash is equal to ax ہے، اس کا انڈیویجل سولوشن معلوم کریں، ایک فنڈامنٹل سیٹ معلوم کریں، تو فنڈامنٹل سیٹ آف سولوشنز از اے بیسس. تو وہ جو آپ کے پاس فنڈامنٹل سیٹ آف سولوشنز آئے گا وہ کیا ہوگا، کس کا بیسس ہوگا، از اے بیسس فار دا سیٹ آف آل سولوشنز آف x dash is equal to ax. یعنی کہ جو ہوگا that will form the basis. وہی آپ کے پاس اگر اس کو آپ لکھ لیں تو آپ کے پاس بیسس آئے گا. بیسس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں نا فرام ویکٹر اسپیسز پوائنٹ آف ویو. آگے کا ہمارا ٹاپک ہے پرابلم. جب ہم ڈفرینشیل اکویشن کی بات کرتے ہیں تو ہم کنڈیشنز، انیشیل کنڈیشنز کی بات کرتے ہیں، ہم اسی طریقے سے باؤنڈری کنڈیشنز کی بات کرتے ہیں. جب ہم فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کی بات کرتے ہیں یعنی لینئر ڈفرینشیل اکویشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ انیشیل کنڈیشنز دی ہوئی ہوتی ہے آپ کو، یا آپ انیشیل کنڈیشن امپوز کرتے ہیں کہ جہاں سے آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں، اور وہ کنڈیشن جب امپوز کرتے ہیں along with دی ڈفرینشیل اکویشن تو اس کو ہم کہتے ہیں انیشیل ویلیو پرابلم. یہاں ہمارے پاس ایک ٹپیکل اکویشن ہے x dash is equal to x. یہ ایک سسٹم آف لینئر ڈفرینشیل اکویشنز ہے جس کو ہم نے میٹرکس میں دیا ہے x dash is equal to ax لکھا ہوا ہے، اور ہمارے پاس کنڈیشن دی ہوئی ہے x کی کہ یہ x آپ کے پاس دیا ہوا ہے x 0 is equal to x naught. یعنی جب اسٹارٹ کیا تھا تو آپ نے x 0 is equal to x naught سے اسٹارٹ کیا تھا، اور آپ وہ کنڈیشن جب امپوز کریں گے تو جو کانسٹنٹ یہاں پہ آتا ہے اس کی ویلیو معلوم کر لیں گے. یہاں سے آپ کے پاس ایک پرٹیکولر سولوشن آئے گا، ٹھیک ہے نا، خاص آئے گا اور خاص اس کا آنسر ہوگا. یعنی انیشیل ویلیو پرابلم میں ہمارے پاس جنرل سولوشن نہیں آتا ہے، ایک پرٹیکولر سولوشن آ جاتا ہے. یہ پرٹیکولر سولوشن اس سے کنفیوز نہیں کیجیے گا جو پرٹیکولر انٹیگرل ہوتا ہے. یعنی میں یہ بتا کہ آپ کے پاس ایک سولوشن آئے گا، سیریز آف سولوشن یہاں پر نہیں آئیں گے. اس سے کیا پتا کہ آپ کے پاس ڈفرینشیل اکویشن جب بھی آپ سالو کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس اگر ایک لینئر ڈفرینشیل اکویشن آپ کے پاس ایک کانسٹنٹ آتا ہے C1 یا کوئی بھی اس کا اے بی سی آپ نام رکھتے ہیں اور اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، انیشیل کنڈیشن سے اس کی ویلیو معلوم ہوتی ہے تو آپ کے پاس انیشیل ویلیو پرابلم کا ایک اور ایک واحد سولوشن آتا ہے. اب ہمارے پاس یہ ایگزامپل دی ہوئی ہے. اس ایگزامپل کیا ہے، یہ بھی سادہ سی ایگزامپل ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں، ہم نے اس کو میٹرکس فارم میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کالم ویکٹر ہے، اس کے اندر دو انٹریز ہیں، دو ایلیمنٹس ہیں x1 ڈیش ٹی اینڈ x2 ڈیش ٹی. یعنی آپ کے پاس یہ جو فنکشن ہے دس از جس کے اندر انڈیپینڈنٹ ویریبل x1 x2 x3 ہے، اور سوری ان ادر ورڈس ٹی از انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ڈیپینڈنٹ ویریبلس ہیں وہ x1 x2 اینڈ سو آن سو فورتھ. تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں x1 ڈیش ٹی x2 ڈیش ٹی. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کالم ویکٹر ہے، رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس ایک میٹرکس دی ہوئی ہے 3 zeros minus 5 and at the same time is multiplied with x1t x2t, اور یہاں پہ x1 dash t is equal to 3x1t. یہی کریں گے نا آپ، اس کو آپ اس کو سمپل سی کے اندر ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کریں، ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کریں. آپ کے پاس کیا آ جائے گا x1 dash t is equal to 3x1t and x2 dash is equal to minus 5x2t. تو یہ آپ کے پاس سمپل سی پریزنٹیشن ہے جو میٹرکس کے اندر ڈفرینشیل اکویشن آپ کو دی ہوئی تھی. یعنی x ڈیش از اکول ٹو x دی تھی، اس میں آپ نے کیا کیا، دو حصوں میں بانٹ لیا یا دو اکویشنز کے اندر فردر اس کو توڑ دیا ہے. اب ہمارے پاس کیا ہے، the given set to be decoupled because each derivative of a function depends only on the function itself, not on some combination or coupling of both x1t and x2t. ٹھیک ہے نا، ہم نے کیا کر دیا، اس کو الگ کر دیا، ڈیکپل کر دیا، ساتھ ساتھ نہیں رکھا ہے، اس کو ہم نے الگ الگ کر دیا ہے. اینڈ دین واٹ ہیپنس، the solution of the equations are x1t is equal to c1 e to the power 3t and x2t is equal to c2 e to the power minus 5t for n c1 and c2. کیا کیا، دونوں سے انٹیگریٹ کر دیا ہے تو ہمارے پاس x1t is equal to c1 e to the power 3t اور the value of x2 is equal to c2
C2 e to the power minus 5t. اب یہ C1 C2 کانسٹنٹس ہے. اب آپ کے پاس جو کنڈیشن انیشیل دی پوز کر دیں اگر آپ, تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا. جی جناب, تو ہم نے کیا کیا, ہمارے پاس ایک سسٹم آف لینئر ایکویشنز دیا ہوا تھا جس کے اندر 2 ایکویشنز تھی, اس کو ہم نے کیا. کیسے کیا, اس میٹرکس کو کورسپونڈنگ ایلیمنٹس کو اکویٹ کیا, پہلے ملٹیپلائی کیا پھر اکویٹ کیا, تو ہمارے پاس x1 ڈیش آ گیا اور x2 ڈیش آ گیا, اور دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا آ گیا, x1 ڈیش کا سولوشن آ گیا, x2 ڈیش کا سولوشن آ گیا, اور دونوں کے اندر ہم نے ایک کانسٹنٹ آف انٹیگریشن انٹروڈیوس کیا ہے. ایک کانسٹنٹ آف انٹیگریشن C1 ہے اور دوسرا کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ہمارے پاس C2 ہے. تو اس کو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس فرد جواب کیسے آتا ہے. جی آگے چلیں, آگے دیکھیں ہمارے پاس کیا چیز ہے. اب ایچ سولوشن آف گیون سسٹم کین بی ریٹن ان دی فارم دس ون. وہی جو ہمارے پاس جو ہم نے x1 کی ویلیو معلوم کی ہے ان ٹرمز آف C1 اینڈ T, اسی طرح سے x2 C2 into some T. یہ ہمارے پاس آ گیا x1T x2T. یہ آپ کے پاس کالم ویکٹر C1 e to the power 3t and C2 to the power minus 5t. اس کو الگ کر لیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, C1 into 10 e to the power 3t and plus C2 01 e to the power minus 5t. اگر اس سولوشن کو آپ غور سے دیکھیں تو ہمارے پاس کیا چیز آئی ہے, آپ کے پاس لیفٹ سائڈ پہ x آیا ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ پاس کوئی ایک لینئر کمبینیشن آیا ہے جس میں آپ نے C1 ایک کالم ویکٹر e to the power something پلس C2 کالم ویکٹر e to the power something. یہ ایک چیز یہاں سے کچھ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک اکویشن دی ہوئی x dash is equal to ax, ٹھیک ہے, x dash is equal to ax, اس کا جو سولوشن کچھ اس کی فارم کا ہوگا e to the power lambda t a and so on and so forth. یعنی کہ in other words we can say that the solution of our set of equations x dash is equal to ax will be sort of linear combination of linear ہوگا e to the power lambda t یا e to the power lambda 1t e to the power lambda 2t, جبکہ lambda 1 lambda 2 lambda 3 کیا چیز ہیں آپ کے پاس, آئگن ویلیوز آئگن ویکٹرز ہیں. یعنی کہ سسٹم آف لینئر ایکویشن کو سالو کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں ہم کو آئگن ویلیوز آئگن ویکٹرز معلوم کرنے ہوں گے. یہ جناب اس کا کنیکشن ہے, and that's how we try to apply eigen vectors concept for solution of a differential equation. Yeah, in other words, a set of linear differential equations. جو کچھ بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے سادہ اور آسان انگلش کے اندر, وہ دوبارہ سے میں میتھمیٹیکلی بتاؤں, پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس x ڈیش از اکول ٹو اے ایکس, کوئی بھی ایک سسٹم آف لینئر ایکویشنس دیا ہوا ہو آپ کے پاس, ایک سیٹ آف لینئر ایکویشن کی جب میں بات کر رہا ہوں تو ڈفرینشیل ایکویشن سے میری مراد ہے, تو لینئر ڈفرینشیل ایکویشن کا ایک سیٹ دیا ہوا ہے, اس کو اگر سالو کریں گے تو وہ اس کا جو سولوشن ہے کچھ e ٹو دی پاور لیمڈا ٹی سارٹ آف آئے گی آپ کے پاس, یا ایک لینئر کمبینیشن اس کا آئے گا. یہ چیز میتھمیٹیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کے پاس کیا ہے, ایکس ڈیش از اکول ٹو لیمڈا پاور لیمڈا ٹی, یہ چیز آپ کے پاس ہے نا, جس میں آپ کے پاس C1 ایک کالم ویکٹر دی ہوئی ہے, تو ایکس ڈیش ٹی از اکول ٹو لیمڈا وی ای ٹو دی پاور لیمڈا ٹی. ایکس ڈیش آپ کو ایکس کے برابر ہے تو ایکس ڈیش کی ویلیو آپ کر دیں گے, آپ کے پاس کیا آ جائے گا, ایکس ٹی از اکول ٹو اے وی ای ٹو دی پاور لیمڈا ٹی. ٹھیک ہے نا, یہ ویلیو ہم نے وہاں پہ سبسٹیٹیوٹ کر دی, لیکن ہمیں پتا ہے کہ ای ٹو دی پاور لیمڈا ٹی شوڈ ناٹ بی اکول ٹو زیرو. ٹھیک ہے نا, اگر یہ زیرو ہو جائے گی تو آپ کے پاس ٹریویل سولوشن آ جائے گا. تو دیر ایکس ٹی از اکول ٹو اے, ہمارے پاس کیا آ گیا, ایکس ڈیش ٹی از اکول ٹو اے ایکس ٹی اف اینڈ اونلی اف لیمڈا وی از اکول ٹو اے وی. ٹھیک ہے نا, اف اینڈ اونلی اف کس وقت یہ ہوگا آپ کے پاس, کہ جبکہ اے وی لیمڈا وی اے وی کے برابر آپ کے پاس ہے تو پھر یہ چیز الٹے گی. پھر کہتا ہوں کہ ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس اس وقت ہوگا جس وقت وی از اکول ٹو لیمڈا, جس کے اندر وی آپ کے پاس اور لیمڈا کیا ہے آپ کے پاس ویلیو ہے. دیٹ از اف اینڈ اونلی اف لیمڈا از این ایگن ویلیو آف اے اینڈ وی از اے کورسپونڈنگ ایگن ویکٹر. یہ تو جہاں کہا ہے کہ اگر آپ نے اس کا سولوشن معلوم کرنا ہے تو یہ کنڈیشن ہمارے پاس سیٹسفائی کریں گے, یعنی ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس اس وقت ہوگا اے وی از اکول ٹو لیمڈا. Thus each and
vector pair provides a solution of xt is equal to v to the power lambda t of x dash is equal to ax. x dash is equal to ax ہے, ایک پیئر معلوم کر لیں آئگن ویلو اینڈ کورسپونڈنگ آئگن ویکٹر, تو آپ آ جائے گا. اسی طریقے سے دوسری آئگن ویکٹر معلوم کریں, دوسرا سولوشن آ جائے گا, اور ان سب کا لینئر کمبینیشن اگر آپ بنا دیں پاس ایک جنرل سولوشن آ جائے گا. Such solutions are sometimes called eigenfunctions of the differential equation. یہ جناب ریلیشن شپ ہے, یہ آپ کے پاس جو چیز معلوم کی ہے, such are called eigenfunctions of the differential equations. کیا ہو گیا, یہ آپ کے پاس eigenfunctions of the differential equations. Okay, let's proceed further. اب ہمارے پاس ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے, اس ایگزامپل کو سالو کرتے ہیں جلدی سے. ایگزامپل ہمارے پاس اس کو پڑھ لیں. This circuit in figure 1 ابھی آپ کے پاس آئے گی. V1 V2 dash t is equal to a matrix into a column vector Vt t. ٹھیک ہے, where V1t and V2t are the voltage across the two capacitors at time t. یہ V1 V2 کیا ہے, basically they are the voltage. یہ میں الیکٹرک کرنٹ کی بات کر رہا ہوں, الیکٹرک سرکٹ کی, اور وہ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے فگر ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کے پاس کیا ہے, ایک آپ کے پاس سرکٹ ہے, ایک نیچے سرکٹ ہے, اس کو اس طریقے سے سسٹم ہے. آپ دیکھ لیں اس کو غور سے, ایک الیکٹرک سرکٹ ہے, اس کی ایک ڈائگرام ہے جس کے اندر آپ کے پاس کیپیسٹر ہے, رزسٹر ہے, اینڈ سو فورتھ. اب کیا کرتے ہیں, رزسٹر R1 is 2 ohms, یہ آپ کے پاس ڈیٹا. R2 is 1, capacitor C1 is 2 farads, and capacitor C2 is 1 farad. And suppose that there is an initial charge of 5 volts. اب آپ کے پاس initial charge of 5 volts capacitor C1 and 4 volts on capacitor C2. یعنی دونوں پہ انیشیل چارج دیا ہے, C1 پہ اور C2 پہ آپ کے پاس 4 volts ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, find formulas for V1 and V2 that describes how the voltage change over time. آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو x کو سالو کرنا ہے, اور وہاں سے ایک جنرل فارمولا کرنا ہے, جو کنڈیشن دی ہوئی ہیں وہاں سے ہم نے C1 اور C2 کی ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہے. تو جناب اس کو سالو کرتے ہیں اسکرین پر, اب آئے گا, ذرا اس کو غور سے دیکھ لیں. سب سے پہلے جو پڑھ لیں وہ کیا ہے ہمارے پاس, وہ ہے V1 dash t, V2 dash t equal to a 2/2 is given by minus R1 plus R2 divided by C1, R2 divided by C1, second row first element R2 divided by C2, second row second element minus R2 divided by C2. This is multiplied with a column vector which is given by V1t V2t. ہمارے پاس V1t and V2t are the across the two capacitors at time t. دیا ہوا ہے ہمیں کہ R1 is 2 ohm, R2 is 1 ohm, C1 is 2 farad, C2 is 1 farad. یہ بھی دیا ہوا ہے کہ initial charge on capacitor is 4 volts and that on C2 is 4 volts. V1 V2 کہیں کہ جو آپ کے پاس میٹرکس دی ہوئی ہے اس کو آپ لکھیں, میٹرکس بنائیں. A matrix by the data will be A is equal to minus 0.5, 1 and minus 1. X is equal to V1, V2. X naught is equal to 5. Now we can find vector X naught that lists the initial values of X. We can find the value of lambda 1 and lambda 2. That is the eigenvalues. Lambda 1 is minus 0.5. And lambda 2 is equal to minus 2. And corresponding eigenvectors are V1 is equal to 1, 2 and V2 is equal to minus 1, 1. Therefore, we can write a solution X equal to C1 V1 e to the power lambda 2t plus C2 V2 e to the power lambda 2t, which is equal to C1 column vector 1, 2 e to the power minus 5t plus C2 into another column vector minus 1, 1 e to the power minus 2t. Now this is how we found the value of xt. اب انیشیل کنڈیشن لگائیں تو آپ کے پاس کیا x ناٹ دیا ہوا ہے, x ناٹ از اکول ٹو 5
Therefore we have at t is equal to 0, ہمارے پاس کیا آ گیا C1 into 1 2 plus C2 into column vector minus 1 1 is equal to 5 4. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا ہے ایک کالم ویکٹر 5 4. اس کو سالو کر لیں, سالو کرنے کے بعد آپ کے پاس C1 کی ویلو آ جائے گی, C1 کی ویلو آ جائے گی اور C2 2 آ جائے گی. Therefore we can write solution set V1t V2t is equal to 3 e to the power minus 5t plus 2 e to the power minus 2t. The second element is 6 e to the power minus 5t and minus 2 e to the power minus 2t. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے پاس V1 اور V2 کی ویلیوز آ گئی. تو کیا کریں, آپ پلاٹ کر لیں, اس کو آپ ڈرا کر لیں, تو آپ کے پاس جو شکل بنے گی, فگر بنے گی, وہ کچھ اس طرح سے ہوگی جو آپ کے پاس اس فگر کے اندر آیا ہے. اس فگر کو غور سے دیکھ لیں اور یہاں سے آپ کے پاس پتہ چل جائے گا کہ زیرو جو ہے یا اوریجن جو ہے وہ اٹریکٹر ہے یا ریپیلر ہے. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں اگر آپ غور سے تو ساری جو یہ ٹریجیکٹریز ہیں یہ زیرو کی طرف جا رہی ہیں. اس کا مطلب ہے زیرو از اٹریکٹر, اٹ از ناٹ اے ریپیلر. یہ ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا نا کہ ریپیلر کیا ہوتا ہے اور اٹریکٹر کیا ہوتا ہے. تو جناب زیرو ان دس کیس اٹریکٹر, اٹ از ناٹ اے ریپیلر. یہ جو ہم نے ابھی آپ کو ایگزامپل دکھائی, اس کو ہم نے سالو کیا. اس کی پہلے فگر دکھائی جس کے اندر آپ کے پاس الیکٹرک سرکٹ تھا. اس کے بعد ہم نے اس کا سولوشن معلوم کیا. سولوشن معلوم کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا, اس کو پلاٹ کیا. تو آپ کے پاس کیا آ گیا, ایک پلاٹ آ گیا, ٹریجیکٹریز آ گئی, اور وہاں سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہمارے پاس زیرو تھا یا اوریجن تھا, یہ کیا چیز آئی, یہ اٹریکٹر ہے, یہ ریپیلر نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس اکویشن تھی جس کو آپ دیکھیں غور سے, پھر سے اس کو اینالائز کر رہے ہیں کہ وی ڈیش V1 ڈیش V2 ڈیش آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیا ہوا ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک میٹرکس دی ہوئی ہے, اور آپ کے پاس وہی کالم ویکٹر یعنی ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس سارٹ آف اکویشن دی ہوئی ہے. لیکن یہاں پر ہمارے پاس جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ ٹی ہے, اور ڈیپینڈنٹ ویریبلس جو ہے ہمارے پاس V1 اور V2 ہے, اور V1 V2 کی ویلیو معلوم کرنی تھی, وہ ہم نے کیلکولیٹ کی اور ہم نے وہاں سے معلوم کی. اس کو یہ کیا ریپرزینٹ کرتی ہے, یہ اس ڈائیگرام کو ریپرزینٹ کرتی ہے, یا اس ڈائیگرام کو, اس الیکٹریکل سرکٹ کو اگر آپ فارمولیٹ کریں گے تو آپ کے پاس جس جو ڈیٹا آپ کے پاس دیا ہوا ہے, اگر ڈیٹا چینج کریں گے تو اکویشن بھی چینج ہو جائے گی, اور جب اکویشن چینج ہو جائے گی تو اس کا سولوشن بھی چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور ہم نے اس کے اندر یہ ہمارے پاس ڈیٹا دیا ہوا تھا جس میں C1 کے اوپر کتنے کیا ویلیوز ہے, C2 کی کیا ویلیو ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ, R1 اور R2 کی ہمارے پاس ویلیوز دی ہوئی تھی. ہم نے اس میں لگایا R1 R2 اور C1 C2 کی ویلیوز لگائیں, ہم نے فارمولیٹ کیا. فارمولیٹ کرنے کے بعد اس کا پرٹیکولر ایک پرابلم معلوم کیا. الٹیمیٹلی وی فاؤنڈ دی ویلیو آف V1 اینڈ V2, اور اس کو پھر کیا کہ پلاٹ کیا, ٹریجیکٹری بنائی, اینڈ وی پرووڈ کہ یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے, ایک اٹریکٹر ہے. اب اس ایگزامپل نمبر 2 کو لیتے ہیں. اس کے ہمارے پاس کیا چیز دی ہوئی ہے, سپوز اے پارٹیکل از موونگ ان اے پلینر فورس فیلڈ اینڈ اٹس پوزیشن ویکٹر ایکس سیٹسفائڈ. یعنی آپ کے پاس کوئی بھی ایک پارٹیکل ہے جو کہ موو کر رہا ہے پلین میں 2 ڈائمینشن کے اندر, اور اس کے بعد اس کی جو موومنٹ ہے وہ اس کو سیٹسفائی کرتی ہے, ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس, اور یہ آپ کو دیا ہوا ہے ایکس زیرو از اکول ٹو ایکس ناٹ. ٹھیک ہے, ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس اینڈ ایکس ایٹ زیرو از اکول ٹو ایکس ناٹ, اینڈ اے از اکول ٹو اے میٹرکس 2x2 میٹرکس which is 4 minus 5 minus 2 1, اینڈ ایکس ناٹ جو آپ کو پاس دیا ہوا ہے وہ کیا دیا ہوا ہے 2.9 اینڈ 2.6. تو اس کو کیا کریں گے, سب سے پہلے ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس بنائیں گے. ایکس ڈیش آپ کے پاس کیا چیز ہے, وہی جو آپ کے پاس V1t V2t, اینڈ سملرلی آپ کے پاس اے دیا ہوا ہے. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا لکھیں گے, V1t V2t, لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ڈیشز آنے چاہیے, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سمپل آنا چاہیے. اس کو انٹیگریٹ کریں گے اور سالو کریں گے, اور وہاں سے ایکس ناٹ کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں گے, کانسٹنٹس آ جائیں گے, اینڈ دین یو ول گیٹ دی آنسر. اور اس کے بعد پھر آپ پلاٹ کر لیں گے. پلاٹ کرنے کے بعد دیکھیں گے اس کیس کے اندر شاید یہ آ جائے. ونس اگین کیسے کریں گے, یہ آپ کے پاس جو ڈیٹا دیا ہوا ہے, اس ڈیٹا کی مدد سے آپ نے کیا کرنا ہے, ٹرانسفارم کرنا ہے. کس ٹرانسفارم کرنا ہے, آپ کو ایک پراپر میٹرکس فارم میں اکویشنز لکھنی ہے جس میں وی ڈیش اور وی کی ویلیو آپ نے سبسٹیٹیوٹ کرنی ہے. وی ڈیش کیا ہوتا ہے, V1 V2, V1 ڈیش V2 ڈیش, وی کیا ہوتا ہے V1 V2, اور دونوں کو اکویٹ کر لیں, انٹیگریٹ کر لیں, C1 C2 کی ویلیو معلوم کر لیں,
and that's how you get the answer. ٹھیک ہے نا. اس میں کرنا کیا تھا ہمارے پاس, solve this initial value problem and sketch the trajectory of the particle for t greater than equal to 0. جناب یہ میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا ہے, آپ کر لیں گے, مجھے امید ہے کہ پرابلم نہیں آنی چاہیے. اب ہمارے پاس جو ایک آرٹیکل ہے, اس آرٹیکل کو ہم دیکھیں گے, یہ چیزیں ہم اسٹڈی کریں گے کہ ہمارے پاس اگر ہے آپ کے پاس جس کے اندر بہت ساری اور چیزیں ہیں, اس کو ہم ڈیکپل کیسے کرتے ہیں, اس کو ہم الگ الگ کیسے کرتے ہیں, دیٹ از اے ٹاپک آف دا ڈسکشن ناؤ. یہ ہم تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے, اس کے اندر تھوڑی سی میتھمیٹکس ہے, یہ آپ کی اسکرین کے اوپر اب آئے گی. یہ جو سسٹم ہم ابھی پڑھ رہے ہیں جس میں ہم ڈیکپل کی بات کر رہے ہیں, یعنی الگ الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو, ڈیکپلنگ اے ڈائنامیکل سسٹم. For this, let's suppose that the eigenfunctions for A are v1 e to the power lambda 1t, v2 e to the power lambda 2t, and so on and so forth, vn e to the power lambda n t, and so on and so forth. Now let us suppose that P is equal to v1, v2, vn, and let D be the diagonal matrix with entries lambda 1 to lambda n, so that A is equal to P D P inverse. Now you should make a change of variable defining a new function yt, which is given by yt is equal to P inverse xt, or equivalently xt is equal to pyt. ٹھیک ہے, ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا. xt is equal to pyt, therefore d pi dt of py is equal to a py, a is pdp inverse, py that is equal to pdy. Now since p is a constant matrix, the left hand side of this equation is py dash, and the left multiplication by p inverse on both sides of this equation, we get y1 dash, y2 dash, yn dash, یہ column vector ہے, is equal to ایک matrix ہے, diagonal matrix, which is given by lambda 1 0 0 0 0 lambda 2 0 0 0 and lastly 0 0 0 lambda n into a column vector which is y1, y2 and yn. اب کیا ہے, the change of variable from x to y has decoupled the system of differential equations. Now because the derivative of each scalar function yk depends only on yk. یہ ٹھیک ہے, یہ ہم نے کیوں کہا ہے, because y1 dash is equal to lambda 1 y1, but we have y1t is equal to c1 e to the power lambda 1t, therefore yt is equal to c1 e to the power lambda 1t, c2 e to the power lambda 2t, and so on and so forth, cn e to the power lambda nt, where the column vector c1 c2 cn is equal to y0, that is equal to p inverse x0, that is p inverse into x naught. Now to obtain the general solution x of the system, we compute xt, which is given by pyt. p آپ کو پتا ہے, this is a matrix of columns v1 v2 vn into yt is equal to c1 v1 e to the power lambda 1t plus c2 v2 e to the power lambda 2t and so on so forth plus cn vn e to the power lambda nt. ٹھیک ہے نا, تو دس از ایگن فنکشن ایکسپریشن جو ہم نے پہلے بھی کیا تھا. لاسٹ لیکچر کچھ یاد ہے, اگر نہیں یاد ہے تو ریوائز کرنے کی کوشش کریں, جس میں ہم نے بات کی تھی ڈسکریٹ ڈائنامکل سسٹم کی بات کی تھی نا, جس کے اندر ہمارے پاس ہم نے بتایا تھا کہ سسٹم تو ڈائنامک ہے لیکن وہ ڈسکریٹ ہے. تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو ہم کیا بات کر رہے ہیں, ڈی کپلنگ آف اے ڈائنامکل سسٹم, کہ آپ کس طریقے سے الگ کرتے ہیں. وہاں پہ ویریبل وغیرہ کی ہم نے بات کی تھی, یاد ہے, تو وہاں پہ بھی ہم نے اس طرح کی چیزیں کی تھی, جس کے اندر ہم نے آپ کو ایک میٹرکس بتایا تھا, اس کے بعد پھر ویکٹر ہم نے وہاں پہ, یعنی کہ ویریبل کو چینج کیا تھا. یہ بالکل اسی طرح کی سملر چیز یہاں پر بھی ہے, بلکہ اسی چیز کو ہم یہاں پہ اڈاپٹ کیا ہے, اور یہاں پہ ہم نے ویریبل چینج کیا ہے, جس سے ہمارا طریقہ کار آسان ہو جاتا ہے اور اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ چیز ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے ایگزامپل سے. جیسے میں نے بتایا کہ اس کو ہم ایگزامپل سے ایکسپلین کریں گے, لیکن پہلے تھوڑی سی چیز بات کر لیں. جو بات ہے ہمارے پاس کمپلیکس آئگن ویلیوز کی, یہ کمپلیکس آئگن ویلیوز یہاں پر بھی آتے ہیں اور لاسٹ لیکچر کے اندر بھی آئے تھے جب ڈسکریٹ ڈائنامکل سسٹم ہم بات کر رہے تھے,
اور وہاں پہ ہم نے کیا بتایا تھا کہ ہمارے پاس اگر آئگن ویلیوز آپ کے پاس کمپلیکس آ جائیں تو ہم کورسپونڈنگلی آئگن ویکٹر جو ہمارے پاس وہ بھی کمپلیکس آ جاتا تھا, اور اس کو ہم کیا کرتے تھے, اس کو ہم الگ الگ سیپریٹ کر سکتے تھے, جس کے اندر ہمارے پاس ریئل کمپوننٹ الگ ہوتا ہے اور امیجنری کمپوننٹ کو ہم الگ کر لیتے تھے, ٹھیک ہے نا, اور وہاں سے ہم سولوشن معلوم کرتے تھے. اب یہاں پر بھی کیونکہ آپ کے پاس لیمڈا 1 لیمڈا 2 لیمڈا 3 ہے, یا آپ کے پاس جو آئگن ویکٹر V1 V2 V3 ہے, وہ اگر آپ کے پاس کمپلیکس آ جائیں تو اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ جی جناب, اس کو بالکل اسی طریقے سے ہینڈل کریں گے جیسے آپ نارمل کرتے ہیں, اور آخر میں آپ کیا کر لیجیے گا کہ ریئل کمپوننٹ کو الگ کر لیجیے گا اور کمپلیکس یعنی امیجنری کمپوننٹ کو الگ کر لیجیے گا. تو کمپلیکس آئگن ویلیوز کو ہینڈل کرنے کا طریقہ کار تقریباً وہی ہے. الٹیمیٹلی جب آئگن ویکٹرز معلوم کرتے ہیں تو وہاں پہ دونوں آئگن ویکٹرز کو, ریئل پارٹ کو اور امیجنری پارٹ کو ہم سیپریٹ کر لیتے ہیں. تو یہ طریقہ کار وہی ہے, اس کی میتھمیٹکس میں جانے کی ضرورت نہیں, اس کو ایگزامپل کی مدد سے ہم ایکسپلین کریں گے. ایگزامپل 3 ہمارے پاس دی ہوئی ہے. ایگزامپل 3 کیا ہے ہمارے پاس؟ دی سرکٹ ان فگر 2, فگر 2 آپ کے پاس ابھی آئے گی, کین بی ڈسکرائبڈ ایز. اب یہ کیسے آپ اس کو ڈسکرائب کریں گے؟ اس کے اندر وہی آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ایک ڈیریویٹو کا ویکٹر ہوگا اور رائٹ ہینڈ سائڈ پر آپ کے پاس اے ایکس ہوگا, یعنی ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس فارم کے اندر ہی ہے, اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس کیا دیا ہوا ہے؟ آئی ایل ڈیش, یعنی آئی ایل کا ڈیریویٹو وی سی ڈیش از اکول ٹو ایک میٹرکس دی ہوئی ہے. میٹرکس کیا آپ کے پاس مائنس آر ٹو بائی ایل مائنس 1 بائی ایل, اور سیکنڈ رو ہے 1 بائی سی مائنس 1 بائی آر 1 سی. It is multiplied with a column vector which is given by ILVC. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے پاس شکل دی ہوئی ہے. آپ کے پاس 2 ریزسٹنس دی ہوئی ہیں, آپ کے پاس ایک انڈکٹنس بھی دی ہوئی ہے اور ایک کیپیسٹر دیا ہوا ہے. اس کے اندر ایل بھی ہے, سی بھی ہے, آر بھی ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے نا. یہ ایل آر سی ایل سی آر سرکٹ آپ کے پاس دیا ہوا ہے. آپ کو دوسرا ڈیٹا یہ دیا ہوا ہے, ویئر آئی ایل از دی کرنٹ پاسنگ تھرو دی انڈکٹر L and VC is the voltage drop across the capacitor C. Suppose R1 is 5 ohms, R1 کی ویلیو 5 ohms دی ہوئی, R2 کی ویلیو کیا دی ہوئی, R2 is 0.8 ohms, C is 0.1 farad and L is 0.4 Henry. یہ وہی نوٹیشنز ہیں, وہی یونٹس ہیں جو کہ ہم فزکس میں استعمال کرتے ہیں. IL کیا ہے؟ IL is the current passing through the inductor L and VC is the voltage drop across the capacitor C. Suppose R1 is 5 ohms, R2 is 0.8 ohms, C is 0.1 farad and L is 0.4 Henry. ہم نے کیا کرنا ہے؟ Find formula for IL and VC if the initial current through the inductor is 3 amperes and the initial voltage across the capacitor is 3 volts. یعنی آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک ڈفرینشیل اکویشن ہے. ایک ڈفرینشیل اکویشن ہے یا سیٹ آف ڈفرینشیل اکویشنس ہیں بیسیکلی, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے پاس سیٹ آف لینئر ڈفرینشیل اکویشنس, یا آپ کے پاس 2 ڈفرینشیل اکویشنس ہیں, اس کو آپ نے سالو کرنا ہے. آپ کے پاس انیشیل کنڈیشنز دی ہوئی ہیں, آپ کے پاس ایک جواب آ جائے گا, ایک اسپیسیفک آنسر آپ کے پاس آ جائے گا, ٹھیک ہے. ڈفرینشیل اکویشن کو جب سالو کرتے ہیں, اگر آپ کے پاس لینئر ڈفرینشیل اکویشن ہے اور آپ کے پاس ایک انیشیل کنڈیشن دی ہوئی ہے, تو آپ اس کا ایک اسپیسیفک سولوشن معلوم کر سکتے ہیں. جنرل سولوشن معلوم کر لیں گے, پھر اس کے بعد اسپیسیفک سولوشن معلوم کر لیں گے. اب آپ ایک چیز دیکھیں, یہاں پہ ہم کیا اسٹڈی کر رہے ہیں؟ ڈائنامیکل سسٹم کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. اس کو لاسٹ لیکچر سے کنفیوز مت کیجیے گا, جہاں پر ہم نے ڈسکریٹ ڈائنامیکل سسٹم کی بات کی تھی. وہاں پہ ڈسکریٹ ڈائنامیکل سسٹم تھے, وہاں پہ ہم نے ڈفرینٹ چیزوں کو اسٹڈی کیا تھا. یہاں پر جب ہم ڈفرینشیل اکویشن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ صرف ڈائنامیکل سسٹمس کی بات کرتے ہیں. اور یہ جو الیکٹریکل سرکٹس ہوتے ہیں, الیکٹرک سرکٹس ہوتے ہیں, دے آر ایکسلنٹ ایگزامپل آف ڈائنامیکل سسٹمس. یہاں پہ ساری کی ساری موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے, یہاں پہ ساری کی ساری ایک ڈائنامکس انوالو ہوتی ہے, اس لیے ہم اس کو ڈائنامیکل سسٹم کہتے ہیں اور اس کو یہاں پر اسٹڈی کرتے ہیں. جب بھی ہم الیکٹرک سرکٹس کو, اس کے پرابلمس کو سالو کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈفرینشیل اکویشن آتی ہے, اور وہاں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ہم سالو کرتے ہیں. یہ آپ کے پاس اسکرین پہ اب آئے گی, ذرا دیکھیے غور سے. فرام دا گیون ڈیٹا وی کین فائنڈ دا ویلو آف اے وچ ول بی اکول ٹو a 2 by 2 matrix. First row is -2 -2.5. The second row is 10 -2. And the initial condition, that is x naught, is equal to 3 3. Now we can find the value of lambda, that is the eigenvalues. Lambda will be equal to -2 plus 5 iota. We can find the corresponding eigenvectors, which will be given by V1. That will be equal to
I2 and V2 will be equal to minus I2. Therefore, the complex solution of x dash is equal to AX are complex linear combinations of x1t, which is equal to a column vector I2 e to the power minus 2 plus 5 iota into t, and x2t is equal to a column vector minus iota 2 e to the power minus 2 minus 5 iota into t. Now we can write this as a linear combination will give you. Now we can write x1t as column vector iota 2 e to the power minus 2t into cos 5t plus iota sin 5t. اب ایسا کریں, اس کے ریئل اور امیجنری پارٹ کو سیپریٹ کر لیں, تو آپ کے پاس جو ریئل سولوشنس آئیں گے وہ کچھ اس طرح کے ہوں گے. y1t یہ ایک ریئل پارٹ ہے, دیٹ ول بی اکول ٹو اے کالم ویکٹر minus sin 5t, second element is 2 cos 5t into e to the power minus 2t, and y2t is equal to column vector, first element is cos 5t, the second element is 2 sin 5t e to the power minus 2t. Now we know that these y1 and y2 are linearly independent functions, therefore they form a basis for the two-dimensional real vector space of solutions of x dash is equal to AX. Therefore we can write the general solution which will be given by xt is equal to C1 into the column vector minus sin 5t 2 cos 5t e to the power minus 2t plus C2 into another column vector cos 5t 2 sin 5t into e to the power minus 2t. اب انیشیل کنڈیشن لگائیں جس میں x0 is equal to 3. ٹھیک ہے نا, آپ نے کیا کرنا ہے, t کی جگہ 0 پٹ کرنا ہے اور x0 کی جگہ 3 پٹ کرنا ہے, تو you will get C1 into a column vector 0 2 plus C2 into another column vector 1 0 is equal to another column vector 3. اب اس کو کیا کریں, سالو کر لیں. آپ کے پاس C1 کی ویلیو 1.5 آ جائے گی اور C2 کی ویلیو کیا جائے گی, آپ کے پاس 3 آ جائے گی. Therefore xt یعنی آپ کے پاس جو سولوشن اب آ گیا وہ کیا ہوگا, xt is equal to 1.5 into column vector minus sin 5t 2 cos 5t e to the power minus 2t plus 3 into another column vector cos 5t 2 sin 5t into e to the power minus 2t. اس کو ملٹیپلائی کر لیں, کمپوننٹ فارم میں لکھ لیں, وہ آپ کے پاس کچھ ایکسپریشن اس طرح کا آئے گا, ایک ایکویشن اس طرح کی بنے گی. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس ایک کالم ویکٹر ہے which is given by ILT and VCT. On the right hand side this thing is equal to minus 1.5 sin 5t plus 3 cos 5t, and the second element is 3 cos 5t plus 6 sin 5t into e to the power minus 2t. اب کیا کریں, اس کو آپ پلاٹ کر لیں اور اس کی ایک ٹریجیکٹری بنائیں. تو آپ دیکھیں جو ٹریجیکٹریز بنیں گی وہ کچھ اس طرح سے بنیں گی جو آپ کے پاس اب فگر میں آ رہا ہے. اس فگر کو ذرا غور سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اوریجن جو ہے نا, یہ ہمارے پاس ایک اسپائرل پوائنٹ آیا, یعنی اس جو ڈائنامیکل سسٹم کا جو اسپائرل پوائنٹ آیا وہ اوریجن آیا. ٹھیک ہے, یہ روٹیشن کس وجہ سے ہو رہی ہے, کیونکہ آپ کے پاس دو فنکشنز ہیں, ایک سائن فنکشن ہے اور ایک کوسائن فنکشن ہے. ٹھیک ہے نا, اور وہ کہاں سے آئے تھے, وہ کمپلیکس آئیگن ویلیوز سے آئے تھے. یہ جناب اس ایگزامپل میں ہم نے کیا کچھ کیا. اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک ڈفرینشیل ایکویشن دی تھی جو ڈفرینشیل ایکویشن میٹرکس فارم کے اندر دی ہوئی تھی, اور وہ ڈفرینشیل ایکویشن کس کو ریپرزینٹ کرتی تھی, ایک ہمارے پاس دیا ہوا تھا, ایک ہمارے پاس ایک ڈائنامیکل سسٹم دیا ہوا تھا, اس کو ریپرزینٹ کرتی تھی. اس کے بعد ہمیں کچھ ڈیٹا بھی دیا ہوا تھا جس کے اندر ہمارے پاس ریزسٹنس کی ویلیوز دی ہوئی تھی, جس میں ہمارے پاس
انڈکٹنس کی ویلیو دی ہوئی تھی, جس میں ہمارے پاس کیپیسٹرس کی ویلیو دی ہوئی تھی, ہمارے پاس کچھ انیشیل ڈیٹا دیا ہوا تھا, اور ہمارے پاس کچھ انفارمیشن اور موجود تھی. اس کی مدد سے ہم نے کیا کیا, ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس اکویشن بنائی, یعنی ڈفرینشیل اکویشن جو اسٹینڈرڈ ڈفرینشیل اکویشن ہوتی ہے, ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس. اس کے بعد کیا کیا ہم نے کورسپونڈنگلی آئیگن ویلیوز معلوم کی, دو کمپلیکس آئیگن ویلیوز آ گئیں, پھر ہم نے اس کے کورسپونڈنگ آئیگن ویکٹرز معلوم کیے, اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا, اس کو ویریبل چینج کیا. یہاں پہ ویریبل چینج کرنے کے بعد ہم نے y1 اور y2 معلوم کیا. اس کے بعد x کی ویلیو معلوم کی جو لینئر کمبینیشن آئی. اس کے بعد ہم نے سائن اور کوسائن کے اندر چینج کیا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ e ٹو دی پاور آئیوٹا ایکس کس کے برابر ہوتا ہے, cos x پلس آئیوٹا سائن ایکس کے برابر ہوتا ہے. وہ ویلیوز لگائیں, ہم نے ریئل پارٹ کو الگ کیا, امیجنری پارٹ کو الگ کیا, اور اس کے بعد لینئر کمبینیشن سے ایک سولوشن معلوم کیا. سولوشن جب ہمارے پاس آ گیا تو ہم نے اس کے بعد کیا کیا, اس کو ہم نے پلاٹ کیا. پلاٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک اچھی سی شکل آئی, بڑی خوبصورت سی آئی. اگر آپ اس کو کسی وقت پلاٹ کر کے دیکھیں تو بڑی انٹرسٹنگ سی یہ فگر آتی ہے. یہ فگر کچھ کائنات کی طرح کی آپ کو نظر آئے گی, لیکن ہم نے اس کو ڈرا کیا. جب ڈرا کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ اسپائرل ٹائپ کی چیز بنی ہے, اور ہم نے وہاں سے اس کو فردر اینالائز کیا. تو یہ جناب سارے کا سارا قصہ تھا. یہی چیز آج ہم نے پورے چیپٹر کے اندر کی ہے. آج پورے چیپٹر میں کیا کیا ہے, ابھی ہم بات چیت کرتے ہیں آپ کے ساتھ. جی جناب, ایگزامپل 3 کو دوبارہ سے دیکھ لیں ایک دفعہ. ایگزامپل 3 کے اندر ہمارے پاس یہ ایک ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی تھی. ڈفرینشیل اکویشن میٹرکس فارم کی تھی. ہم نے کہا تھا یہ ڈفرینشیل اکویشن اس فگر کو, اس الیکٹرک سرکٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. یہ آپ کے پاس انیشیل ڈیٹا تھا جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا, اور اس کے بعد ہم نے الٹیمیٹلی کیا معلوم کرنا تھا, ایک فارمولا معلوم کرنا تھا آئی ایل اینڈ وی سی کا, جو الٹیمیٹلی ہم نے آئی ایل کی ویلیو معلوم کی اور وی سی کی ویلیو ہم نے کیلکولیٹ کر لی, اور اس کو پھر دوبارہ سے انٹرپریٹ کیا. ایک ایگزامپل اور ہے, ایگزامپل 4 آپ کے نوٹس میں دی ہوئی ہے. اس کو ذرا سے آپ غور سے دیکھ لیجیے گا اور کر لیجیے گا. اگر کوئی پرابلم ہے تو ہم سے پوچھ لیجیے گا. اب آج کا لیکچر یہیں پہ ہم روکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ کیا. ایک دفعہ ریوائز کر لیں اور اگلے لیکچر کی بات کر لیں, کیونکہ تھوڑے سے 3-4 منٹ رہ گئے, ہم اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں گے. جی, آج کا لیکچر جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا, ہم نے آپ کو ایک سیٹ آف این اکویشن دکھائی تھی, سیٹ آف این لینئر ڈفرینشیل اکویشنز, جس میں آپ کے پاس تھا ایکس ڈیش از اکول ٹو سم تھنگ, ایکس 1 ڈیش از اکول ٹو سم تھنگ, ایکس 2 ڈیش از اکول ٹو سم تھنگ. یہ آپ کو ہم نے بتایا تھا. پھر ہم نے بتایا کہ یہ جو آپ کے پاس سیٹ آف لینئر ڈفرینشیل اکویشنز ہیں, اس کو آپ میٹرکس فارم میں لکھ سکتے ہیں. اور میٹرکس فارم اس کی کیا بنائی ہم نے, ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس, یعنی ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس. اس کے بعد ہم نے اس کو سالو کرنے کا طریقہ کار بتایا, کیونکہ یہ جو ڈفرینشیل اکویشن تھی اتنی گمبھیر طریقے سے لکھی گئی تھی, لیکن جب ہم نے اس کو اپنے لینئر الجبرا کی نوٹیشن میں ٹرانسفارم کیا تو کافی آسان سی نظر آئی. ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس کو ہم نے سالو کیا, طریقہ کار ڈھونڈا اس کو ہم کیسے سالو کرتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو اس کا سولوشن ہوتا ہے وہ کچھ اس فارم کا ہے کہ آپ کے پاس C1 V1 e ٹو دی پاور لیمڈا ٹی, یعنی لیمڈا آپ کے پاس آئیگن ویلیوز ہیں اور V آپ کے پاس آئیگن ویکٹرز ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آئیگن ویلیوز اور آئیگن ویکٹر کا بڑا گہرا تعلق ہے ڈفرینشیل اکویشنز کے سولوشن کے ساتھ. تو جناب ڈفرینشیل اکویشن کا جب ہم نے سولوشن دیکھا تو ہمارے پاس کس فارم کا تھا, وہ e ٹو دی پاور لیمڈا ٹی, اور ہم نے کہا کہ اس کا جو لینئر کمبینیشن ہے وہ بھی اس کا سولوشن ہوگا. اگر آپ کے پاس دو سولوشن ہیں تو ہم نے سپر پوزیشن پرنسپل آپ کو بتایا, سپر پوزیشن آف سولوشن کی بات کی وہاں پہ, کہ اگر آپ کے پاس u اور v دو سولوشن ہیں تو cu پلس dv بھی اس کا ایک سولوشن ہوگا. یہ ہم نے آپ کو بتایا. اس کے بعد ہم نے اس کی اپلیکیشن بتائی جو ڈائنامیکل سسٹم کے اندر ہے. ایک الیکٹریکل سرکٹ کی ہم نے ایگزامپل لی, اس کو ہم نے سالو کیا اور بتایا کہ دوسری بھی جگہ پہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. پھر ہم نے ڈی کپلنگ کی بات کی, جہاں پہ ہم نے چینج آف ویریبل کی بات کی. ایک ویریبل کو ہم نے چینج کیا دوسرے کے اندر, اور وہاں سے ہم نے نیا پیرامیٹر انٹروڈیوس کیا, یعنی y1 y2 y3, اور اس سے ہم نے کس طریقے سے اس کو سالو کیا, یہ ایک طریقہ کار آپ کو بتایا. ٹھیک ہے, اس کے بعد لاسٹ کے اندر ہم نے کمپلیکس آئیگن ویلیوز کی بھی بات کی. جب ہم ایگزامپل کر رہے تھے تو اس کے اندر وہاں پہ ہمارے پاس کمپلیکس آئیگن ویلیوز آ گئی. اس کو دوبارہ سے میں آپ کو بتاتے چلوں گا. اگر آپ کے پاس ایک کمپلیکس آئیگن ویلیو a پلس آئیوٹا b آئی تو دوسری آئیگن ویلیو کیا ہوگی آپ کے پاس a مائنس آئیوٹا b. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس ایک آئیگن ویکٹر آپ کے پاس آیا تو دوسرا جو آئیگن ویکٹر آئے گا وہ اس کا کمپلیکس کانجوگیٹ آئے گا. تو ایک آئیگن ویکٹر معلوم کر لیں, ایک آئیگن ویلیو معلوم کر لیں, بڑا آسان ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کہ دوسرا آپ آئیگن ویکٹر بڑی آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, دوسری آئیگن ویلیوز بڑی آسانی کے ساتھ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس 2 + 3 آئیوٹا آئیگن ویلیوز ہے تو 2 - 3 آئیوٹا دوسری ہوگی,
اسی طریقے سے آپ آئگن ویکٹر معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک آئگن ویکٹر دیا ہوا ہے. تو یہ جناب آج کا ٹاپک تھا جس کے اندر ہم نے آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کو اپلائی کیا ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کرنے کے لیے. یہ ہمارے پاس لیکچر 34 کا ٹاپک تھا. اس کے بعد ایک لیکچر اور بچ گیا ہے اس سیگمنٹ کے اندر جس کے اندر ہم آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کی بات کر رہے ہیں, اور وہ ہے آپ کے پاس اٹریٹو میتھڈ. یہ جب ہم پریکٹیکل لائف کی بات کرتے ہیں تو لیمڈا اتنی اسپیسیفک اتنی آسانی سے نہیں ملتا ہے, اس کو ہم بڑی اٹریشن سے ہم حاصل کرتے ہیں. تو اگلا جو لیکچر ہے اسی کے اوپر فوکس کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ لیکچر کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہمارا یہ سیگمنٹ بھی مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد میں نے سوچا ہے کہ 2 لیکچر ذرا فوکس کیے جائیں کہ جو کچھ ابھی پڑھا ہے وہ سارے کا سارا ریوائز کر لیں. تو آپ کے لیے یہ پہلے سے وارننگ ہے, پہلے سے آپ کے لیے اطلاع ہے کہ اگلا جو لیکچر آئے گا اس کے بعد, یعنی کہ آج کا لیکچر جو ہے 34 ہے, 35th لیکچر جو ہوگا وہ آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کے بارے میں بھی ہوگا, لیکن 36 اور 37 میں ریوائز کرنے کی کوشش کروں گا جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہوا ہے. میٹریسز ہے, سسٹم آف لینئر ایکویشن ہے, ڈیٹرمنٹس ہے, ویکٹر اسپیسز ہیں, اینڈ آئگن ویلیوز اینڈ آئگن ویکٹرز. تو اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے, جب تک آپ ایکسرسائز خوب کیجیے گا, اس کو خوب ریوائز کیجیے گا. آپ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ اور السلام علیکم.